الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے عزیزو، آج ہم جانیں گے ٹیپو سلطان شہید کس طرح سے ہوئے۔ وہ اس ملک کے لیے لڑتے لڑتے اپنی جان کو انہوں نے کس طرح سے اپنی جان کو گوایا ہے، شہید ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، انگریزوں کی ایک تھیوری تھی کہ وہ آپس ہی میں لوگوں کو لڑا کر اپنی حکومت کو قائم کرتے، اور آج بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے۔ ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کے 3 اہم وزیر تھے، جس میں سے سب سے پہلا نام میر صادق کا تھا۔ اسی نے سب سے بڑی غداری ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کے متعلق کی۔ دوسرا پنڈت پورنیا، اس نے بھی انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا۔ تیسرا ہے ناگپا۔ ناگپا یہ وہ شخص ہیں جو ایک غیر مسلم بھائی ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتا۔ ناگپا یہ تینوں بھی جنرل آف دا آرمی تھے، ہیڈ آف دی آرمی تھے ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کے، کہ جو لشکر تھا اس کی کمان یہ سنبھالنے والے لوگ مین وزیر تھے۔ ناگپا آپ کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ پنڈت پورنیا کو تقریباً 5000 سے زائد توپیں اور اسی طرح سے ہتھیار دے کر کاویری ندی پر آپ نے ذمہ داری دی تھی کہ کاویری ندی پر قیام کرایا کہ آپ کو یہاں رہنا ہے۔ 5000 تقریباً توپیں دی ٹیپو سلطان نے کہ یہیں سے انگریز ہم پر حملہ کریں گے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو اپنی اس فوجی ٹکڑی کے ذریعے سے اپنی ریاست کی، اپنے ریاست کے لوگوں کی، اپنے ہند کے واسیوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اور دوسرا تھا میر صادق۔ انگریزوں نے ان دونوں کو خریدا ہے، پنڈت پورنیا، میر صادق، اور دوسرے بھی بادشاہ ہیں جنہوں نے ہاتھ ملایا ہے انگریزوں سے، جیسے کہ مرزا الہی بخش ہے، نواب شجاع الدولہ ہے، مراٹھا ٹکڑی کے کچھ لوگ ہیں، مراٹھا سامراجیہ کے کچھ لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے بھی انگریزوں سے ہاتھ ملایا ہے۔ آپ تاریخ کو پڑھیں، آپ کو تاریخ میں، ہر تاریخ میں آپ کو یہ باتیں ملیں گی۔ جہاں قوم غرق ہوئی، قوم ڈوبی ہے، تو وہ اپنے لوگوں کی غداری کی وجہ سے ڈوبی۔ انگریز ہندوستان پر ایسے ہی قابض نہیں ہوا۔ انگریز ملک پر جو آیا ہے، میرے آپ کے ملک پر جو چھایا تھا، وہ ایسے ہی نہیں، بلکہ اپنوں کی غداری سے، کہ گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو میرے عزیزوں، ٹیپو سلطان پر سب سے زیادہ حملہ انگریز کیوں کر رہے تھے؟ اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، یہ مسالے کی کمپنی تھی، مسالے کا امپورٹ ایکسپورٹ یہ کیا کرتے تھے، اور ہندوستان میں سب سے زیادہ جو مسالے کی کاشت، مسالے کی پیداوار اگر ہوتی تھی تو سلطنت میسور میں تھی، میسور سلطنت کے اندر ہوتی تھی، اور ان کی ایک اپنی کرنسی، بہت پاورفل کرنسی تھی، اور یہ جو میسور سلطنت تھی بڑی اسٹرانگ تھی دوسری سلطنتوں کی طرح، اسی لیے یہ اس پر حملہ کرنا چاہتا تھا، اور اسے پتا تھا ہم ایسے نہیں جیت سکتے جب تک ان کے اپنے ان کی غداری نہ کریں۔ تو انہوں نے ان لوگوں کو خریدا ہے، میر صادق کو جو بڑا وزیر تھا ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کا، اور پنڈت پورنیا کو۔ پنڈت پورنیا، میں نے کہا کاویری ندی کے پاس ہزاروں توپیں انہیں دی گئی تھی اپنے سلطنت کی حفاظت کے لیے، لیکن جب انگریز اس راستے سے داخل ہوئے تو ایک توپ کا گولہ انگریزوں پر چلایا نہیں گیا، ایک گولی انگریزوں پر برسائی نہیں گئی، ایک تلوار انگریزوں پر چلائی نہیں گئی، ایک تیر ہندوستان کی حفاظت کے لیے انگریزوں پر چلایا نہیں، کیونکہ خرید لیا گیا تھا۔ انگریزوں نے اس بارڈر کو کراس کیا، قلعے کے قریب پہنچ گئے، اور پھر قلعے پر توپوں کے وار کر کر قلعے کی دیوار کو توڑ دیا۔ قلعے کی دیوار کو توڑنے کے بعد اپنوں نے پھر غداری کی کہ میر صادق، اس نے اس بہانے سے کہ چلو بھائی جو لشکر کے لوگ ہیں، آرمی کے لوگ ہیں، انہیں پیمنٹ دی جائے گی، پیمنٹ کے بہانے سے انہیں وہاں سے ہٹا دیا، اور سفید جھنڈی، سفید دستی انہیں انگریزوں کے آگے لہرا دی کہ آ جاؤ، راستہ صاف ہے، اور انگریز اس راستے سے اندر داخل ہوئے ہیں۔ اور قلعے کے جب باہر ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ انگریزوں کے
مخالفت میں نکلے ہیں، انگریزوں کے لیے اپنی شمشیر کو اٹھایا ہے، تو قلعے کے دروازے کو بند کر دیا تاکہ دوبارہ سے واپس نہ آ سکے، اور اپنی کمک کو بڑھانے کے لیے، اپنی آرمی کو بڑھانے کے لیے ادھر سے دوسری آرمی کو نہ لے جائے۔ تو غداری اپنوں نے بھی کی، پرایوں نے بھی کی، غداری میں ہر لوگ شامل رہے، اس لیے ہندوستان ڈوبا ہے، ایسے نہیں ڈوبا۔ آپ اپنی تاریخ کو پڑھو، آپ اپنی تاریخ کو پڑھو۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے اور انگریزوں کو سب سے پہلے کھدیڑنے کے لیے اگر کسی نے شمشیر اٹھائی تو یہ دو لوگ تھے، حیدر علی اور دوسرا بیٹا ٹیپو سلطان۔ ان دو لوگوں نے انگریزوں سے سب سے پہلے اپنی تلوار کے ہنر انہیں دکھائے ہیں اور انہیں کھدیڑا ہے۔ لیکن جب اپنے ہی غدار تھے تو پھر قوم کہاں عروج پر آ سکتی تھی؟ اور اس طرح سے جب چاروں طرف سے ٹیپو سلطان کو گھیر لیا گیا تو ایک گولی تقریباً جو دائیں کان سے ہوتی ہوئی گال کی طرف سے نکل گئی، ایک گولی اس طرح سے ماری گئی، کئی گولی سینے پر بھی ماری گئی ہیں، اور اس طرح سے ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کو شہید کر دیا گیا۔ میرے عزیزوں، جب یہ شہید ہوئے تو ان کا رعب اور خوف ظالموں پر اتنا غالب تھا کہ انگریز کئی گھنٹوں تک ان کے پاس نہ گئے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب یہ شہید ہو چکے ہیں تو پھر قریب جا کر انگریز نے کہا ہے، تقریباً کرنل ہیلس نے کہا کہ اب ہمارا ہندوستان فتح کرنا آسان ہو گیا، اب ہندوستان ہمارا ہے، اب ہندوستان پر راج کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ اس لیے کہ سب سے بڑا روڑا، سب سے بڑی دیوار ہندوستان کی حفاظت میں انگریزوں کے خلاف اگر کوئی تھی تو وہ ٹیپو سلطان اور ان کے والد محترم حیدر علی تھے۔ لیکن میرے عزیزوں، ویروں کی ویرتا، بہادروں کی شجاعت اور دلیری ہمیشہ دشمن پر غالب رہتی ہے۔ جب جرنل نے اپنا جھنڈا، اپنے دیش کا جھنڈا لہرانا چاہا کہ ہم تو اب فتح کر چکے ہیں، تو اس کے دل میں ایک بات آئی۔ اس نے اپنی قوم سے کہا، کرنل ہیلکس نے، کہ جھنڈا آدھا اوپر کرو۔ تو انگریزوں نے کہا کہ سر ہم تو جیت چکے ہیں اور دشمن ختم ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا جس ویرتا سے، جس مہانتا سے یہ یودھا ہمارے لیے لڑا ہے، یہ جانباز ہمارے سامنے جس ویرتا سے، جس اکھنڈتا سے ہمارے آگے لڑا ہے، اس کی اس ویرتا کو ہم سلامی دیں گے۔ اور انگریزوں نے بھی اپنے فلیگ کو، اپنے جھنڈے کو آدھا ہی اوپر کیا اور انہیں سلامی دی ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ تاریخ تھی ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کی، جس میں شکست جو ہوئی ہے یہ اپنوں کی غداری کی وجہ سے ہوئی۔ اور ہندوستان کا سب سے پہلا میزائل مین بھی انہیں کہا جاتا ہے، توپ کی ایجاد کرنے والا یہ شخص ہے۔ حتیٰ کہ انگلینڈ کا ایک شخص تھا جو کہتا تھا میں آپ نے اپنی ایک ڈاکٹری فیلڈ کے اعتبار سے لیب بھی بنائی تھی، جس میں جو یودھا لوگ لڑا کرتے تھے، ویر لوگ لڑا کرتے تھے، انہیں زخم لگ جاتے تو ان کی سرجری ہوتی تھی۔ تو لندن کا ایک نوجوان، لندن کا ایک شخص، اس نے کہا میں آپ کی اس لیب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب وہ اس لیب میں آیا اور اس نے منظر دیکھا تو عجیب حیران ہو گیا کہ ایک شخص تھا جس کے چہرے پر زخم لگا ہوا تھا اور گہرا زخم تھا، تو اس کی پلاسٹک سرجری، جسے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اس کی اس کی ران کی چمڑے کو چیر کر، گوشت کو نکال کر اس کے چہرے پر لگایا جا رہا تھا۔ یہ پلاسٹک سرجری کی ایجاد کرنے والا بھی یہی ٹیپو سلطان تھا۔